السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پس پردہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان SM عرفان طاہر، جس میں ہم بات کرتے ہیں شخصیات کا تعارف، سنہری یادیں، حالات حاضرہ، مذہب اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ آج کی یہ خاص نشست ربیع الاول، ربیع النور جو ہے وہ مہینہ جا رہا ہے، تو ربیع الاول شریف کے حوالے سے جو ہے آج کی نشست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور لاکھوں درود و سلام حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین و ناظرین، آج کی اس خاص نشست کے اندر جو ہے ہم ربیع الاول کی امپورٹنس کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی آپ کو مختصر سی جو ہے وہ ٹیسٹ دیں گے، کیونکہ اس کے لیے صدیاں چاہیے، زندگیاں چاہیے اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے کہ جس ہستی کو، ذات کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، جو کہ اول الانبیاء بھی ہیں اور آخر الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں اور پھر سرور کائنات بھی ہیں، تو انہی کے لیے یہ بزم، یہ دنیا جو ہے وہ سجائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے جو ہے الفاظ ہے مفہوم بیان کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خالق و مالک میں اس کائنات کے اندر سب سے پہلے میرا نور جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کے اندر جو ہے میلاد کیوں منایا جاتا ہے، کیوں جو ہے خوشیاں جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، تو جس ذات کی وجہ سے یہ کائنات کا آغاز ہوا، سٹارٹ ہوا، جن کے صدقے انسانوں کو یہ زندگیاں عطا کی گئی، یہ کائنات، یہ خوشیاں، یہ رعنائیاں جو ہے وہ عطا کی گئی، زندگیاں جو ہے وہ عطا کی گئی، تو اس بڑی نعمت کے لیے جو ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اللہ رب العزت کے مکمل طور پر جو ہے وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن انہی محافل کے صدقے، اسی ذکر کے صدقے جو ہے اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے جو ہے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ربیع الاول شریف کے اندر جو ہے میلاد کے مختلف جو ہے وہ پہلو ہوتے ہیں، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب جھنڈیاں لگا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ روشنیاں کر رہے ہیں، آپ جو ہے مساجد سجا رہے ہیں، محافل سجا رہے ہیں۔ میلاد کے مختلف جو ہے طریقے ہیں، مختلف جو ہے طریقے سے آپ نے اپنی محبت کا، عقیدت کا، اپنی وابستگی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، وہ تحریر سے بھی ہو سکتا ہے، وہ تقریر سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عملی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو ہم انشاءاللہ جو ہے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ میں اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ماشاءاللہ جو ہے ان کی شناخت، ان کا جو تعارف ہے وہ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ثنا خوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور بچپن سے جو ہے اور پھر جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا، اور اب تک جو ہے الحمدللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، توقیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں محافل کے اندر، مختلف پروگرامات کے اندر، اور یہی ان کی شناخت ہے، پہچان ہے۔ قاری تنویر اقبال قادری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ قاری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ یہ آج کی جو ہے یہ ہم نے
خوبصورت نشست جو ہے ربیع الاول شریف کے حوالے سے رکھی، تو میں نے سوچا کہ آپ سے جو ہے بہتر مہمان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جن کی شناخت، جن کی پہچان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں کے طور پر جو ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ڈگری ہے، بہت بڑی عظمت کا کام ہے، یہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا آپ پر خاص کرم ہے کہ اس نے استقامت بھی دی اور اب تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہے آگے چل رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس خوبصورت نشست کا آغاز ہی جو ہے وہ آپ حمد باری تعالیٰ سے اگر فرمائیں تو پھر انشاءاللہ نعت کے اشعار، تو پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ ضرور انشاءاللہ، بڑی مہربانی نا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور میں چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے کوئی بات کریں گے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ جو ہے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیجیے۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ کہہ کشا راہ گزر چاند ستارے ذرے، کہکشا راہ گزر چاند ستارے ذرے، سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جناب، یہ جو ہے ایک روحانی کیفیت جو ہے وہ قاری صاحب نے پیدا فرما دی ہے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کتاب ہستی کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ بزم کون و مکان نہ ہوتی، گر و شاہ امم نہ ہوتا۔ تو یہ آپ کے صدقے جو ہے یہ ساری کائنات، اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے یہ حاضری پیش کی، اور قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اسے ترنم کے ساتھ پڑھ کے جو ہے وہ آپ کے روبرو پیش کیا۔ قاری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ایک ابتدا کے اندر کہ آپ زندگی کی، کائنات کی، اس جتنی مخلوقات ہے اس کی ابتدا بھی ہیں
اور پھر اس کا اختتام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کائنات کا آغاز ہوتا ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے جو ہے میرے نور کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ہے وہ پیدا فرمایا، اور اس وقت جب ہمارے تمام انسانوں کے جو باپ ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کی تخلیق کے وہ یعنی روح اور جسم کے مراحل میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ میثاق اللہ رب العزت نے جو ہے اس وقت لے لیا تھا۔ تو یہ آپ کی شان ہے، ایک یکتا شان ہے، ایک تنہا شان ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے عطا کر رکھی ہے۔ اور پھر یہ وہ باتیں ہیں، یہ آپ کو علماء مشائخ سے جو نکتہ دان ہیں، جو فلسفی ہیں، جو اسلام کو مذہب کو سمجھنے والے ہیں، وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی باتیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے، اور اعتقاد ہمارا جو ہے وہ بن دیکھے ہے اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی ذات پر۔ دیکھنے والے بھی موجود تھے کائنات کے اندر جنہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کے اصحاب ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، یا ان کے ماننے والے ان کے دور کے جو ان کے دوست احباب ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اس کائنات کی تخلیق سے قبل کا جو ہے وہ واقعہ ہم کتب کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر جب تمام روحیں جو ہے وہ موجود تھی، جسم نہیں تھا موجود، تو تخلیقات مخلوقات کی تخلیق سے قبل جو ہے اللہ رب العزت نے پوچھا، نفی اثبات میں جو ہے یہ پوچھا آپ نے، اللہ رب العزت نے جو ہے ان ارواح سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس دور کے اندر، اس لمحات کے اندر جس ہستی نے سب سے پہلے جو ہے اللہ کی حاکمیت، اللہ کی توحید بیان کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ کہا کہ کیوں نہیں تم ہمارے رب ہو۔ تو وہ پہلی تسلیم جو ہے، وہ پہلی جو آواز ہے، جو پہلی تخلیق ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو پھر اس محبوب ہستی کو اللہ رب العزت دنیا میں جو ہے وہ بھیجتا ہے ہمارے لیے، ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، اور وہ کتنا احسان ہے رب کا۔ اور پھر قرآن کے اندر اللہ خود فرماتا ہے جب آپ لوگوں کو نعمت دی جائے، کوئی احسان کیا جائے، تو اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرو۔ تو یہ محافل، یہ میلاد کی محافل، یہ محفل نعت، یہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ درود و سلام کے جو ترانے ہیں، یہ نغمے ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ شکر کے طریقے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا محبت کا، عقیدت کا، احترام کا جو ہے وہ طریقہ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ رنگ ہوتا ہے، لیکن منزل جو ہے، جو مدعا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اس کے سامنے جو ہے سرو سجود ہونا، اسی کی بے شک وہ لائق عبادت ہے، وہی جو ہے ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا خالق و مالک ہے۔ لیکن جس ذات کو اس نے ہمارے لیے جو ہے دنیا کے اندر بھیجا، تو یہ شکر ادا کرنا بھی ہمارا یہ حق بنتا ہے، اور اس کا حکم جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ پھر تمام جو انسانوں کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، وہ اپنے بیٹے کو، اور یہ سارے بیٹوں کے لیے کائنات کے اندر جتنی ان کی جو ہے اولاد ہے اب تک، اور دنیا کے اختتام تک جتنی اولاد ہے، ان کے لیے بھی نصیحت بھی ہے اور وصیحت بھی ہے۔ آپ نے شیس رحمت اللہ تعالی شیس علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کا نام، ان کا تذکرہ، ان سے محبت کا اظہار ضرور کرنا، کیونکہ میں نے کائنات کے جتنے کونے دیکھے ہیں، جتنے بھی جہاں بھی میں گیا ہوں، 7 آسمانوں کی میں نے سیر کی ہے، جنت الفردوس کی سیر کی ہے، ہر درخت پر، ہر عزت کی جگہ پر جو ہے میں نے ایک ہی نام لکھا پایا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ہے۔
تو یہ کتنی بڑی انہوں نے جو ہے ہمیں نصیحت بھی کی ہے، وصیت بھی اپنی چھوڑی ہے اپنے بیٹے کے ذریعے سے. کئی جو ہے ان کی جو اولادیں ہیں اب تک جو ہے یہ تمام مخلوقات جو ہے انہی کی اولاد میں شامل ہے، جتنے بھی انسان ہیں. تو وہ اتنی بڑی جو ہے نصیحت اور وصیت جو ہے کر کے گئے ہیں، تو اس پر بھی ہم جو ہے میلاد کے ذریعے سے، محافل کے ذریعے سے، پروگرامات کے ذریعے سے، سیمینارز کے ذریعے سے جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ کوشش صحیح کرتے ہیں. قاری صاحب قبلہ، آپ ماشاءاللہ خوبصورت آواز اللہ نے دے رکھی ہے، سوز و گداز ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ کے حبیب کا آپ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور جن کا ذکر جو ہے اللہ خود فرماتا ہے، بے شک اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اللہ خود بھی جو ہے درود و سلام بھیج. تو ہم بھی اسی صف کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے. اللہ کی مخلوق کے اندر جو ہے یہ عظمت ہے، عزت ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر رکھی ہے. کس طرح جو ہے وہ نعت کا آغاز کیسے ہوا، بچپن سے کیسے رجحان پیدا ہوا، وہ تھوڑا سا دیکھنے سننے والوں کو بتائیے. یہ پیار، یہ لگاؤ، یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ الحمدللہ بس عرفان بھائی یہ بچپن سے الحمدللہ ایک شوق تھا. تقریباً 8-9 سال کی عمر میں میں نے یہ نعت پڑھنی شروع کی. پھر میرے استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ غفور صاحب، انہوں نے پھر باقاعدہ مولانا عبد الغفور چشتی صاحب، نہیں یہ اور ہمارے غفور سلطانی صاحب ہیں. اچھا. تو وہ پڑھاتے تھے جماعتیہ اسلامک سینٹر ادھر برمنگھم میں. میں بھی اس وقت پڑھتا تھا قاعدہ اور ابتدائی تجوید کی ابتدائی کتابیں، ساتھ بھی جو اپنا نعت بھی انہوں نے سکھائی. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد پھر کچھ محفل وغیرہ اور مقابلے بھی اٹینڈ کیے. پھر اور زیادہ شوق بڑا یو کے لیول پر. پھر والدین کا بھی ایک ساتھ تھا، ان کی دعائیں الحمدللہ، اور پورا خاندان ہی ایسے یہ شوق رکھتے ہیں اس چیز کا. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتا گیا الحمدللہ اب تک الحمدللہ. اور سیڈیز بھی پھر آپ کی جو ہے نکلی، پہلے جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے بھی آپ کی ریکارڈنگ ہوتی رہی. وہ ایوب صاحب جو ہے وہ بتاتے ہیں اسٹار اورینٹل ایجنسی والے کے جناب چھوٹے سے قاری صاحب تو کیسٹس وغیرہ جو ہے وہ شوق ذوق تھا. جی الحمدللہ. پھر یہ ہے کہ بڑے اچھے استادوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نصیب ہوا. نعت باقاعدہ یعنی نعت سیکھی ہے. پھر آپ کو جیسا پتہ ہے کہ پھر ایک تنظیم قائم کی گئی ہے ایوان نعت انٹرنیشنل کے نام سے. تو وہ بھی الحمدللہ اس کو کتنا 8-9 سال ہو گئے ہیں لگ بھگ تقریباً. یہ 31ویں محفل تھی جناب، پچھلے 2-3 ہفتے جو محفل ایوان نعت انٹرنیشنل کے زیر اہتمام الحمدللہ. اور یہ سید فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب اور حاجی ذوالفقار علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مشتاق صدیقی صاحب، یہ ان کا نام لینا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے بڑا ساتھ بھی دیا. یہ اس ایوان کے بانیوں میں سے ہیں اور پورا یعنی ساتھ دیا. نعت خوانی کے حوالے سے بڑا انہوں نے ان کا کردار ہے، ان کا نام لینا بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ ماشاءاللہ یہ کارواں، یہ سلسلہ 31 سال سے جو ہے وہ تسلسل، اور اللہ رب العزت جو ہے اس پہ استقامت دے، قائم و دائم رکھے. قاری صاحب قبلہ بڑا خوبصورت کلام آپ پڑھتے ہیں، رونقیں دو جہاں آپ ہیں. آپ رونقیں وہ چند اشعار جو ہے ہمارے جی ضرور سننے دیکھنے والوں کی نظر کی. ضرور انشاءاللہ. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رونقیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونقیں زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی،
آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھ کو کمی، آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں کون ہوگا امام صف انبیاء، کون ہوگا امام صف انبیاء، بولے سارے نبی، آپ ہیں بولے سارے نبی، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں شان صبر و رضا، رسم جود و عطا، شان صبر و رضا، رسم جود و عطا، جن کے گھر سے چلی، آپ ہیں جن کے گھر سے چلی، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں ساری دنیا میں الطاف کو آبرو، ساری دنیا کو الطاف کو آبرو، ساری دنیا میں الطاف کو آبرو، جن کے صدقے ملی، آپ ہیں جن کے صدقے ملی، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں بلا شبہ جو ہے تمام عزتیں، تمام عظمتیں، تمام رفعتیں جو ہے وہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے وہ اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ اس کی رضا چاہیے، اس کا قرب چاہیے، اس سے محبت چاہیے۔ توحید کی جو روح ہے
وہ اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا جو رشتہ ہے وہ استوار ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے یہاں تک فرما دیا گیا کہ تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے مال سے بڑھ کر جب تک تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو جاتی تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو یہ بڑی عزتوں اور عظمتوں کی بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عقیدت، محبت، یہ احترام کا جو رشتہ ہے یہ سدا جو ہے یہی آگے بھی کام آئے گا. دنیا کے اندر بھی اسی کے صدقے جو ہے یہ رفعتیں، عزتیں، شہرتیں اور عظمتیں نصیب ہوں گی، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے یہ سارے جو جتنی بھی بخشش کے، مغفرت کے جو مقامات ہیں وہ بھی اللہ کے رسول کی جو ہے صدقے اللہ رب العزت نے رکھ دیے. جامع کوثر بھی جو ہے آپ نے عطا کرنا ہے، جنت میں بھی آپ نے ہی لے کے جانا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ جو ہے. قاری صاحب قبلہ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ ظاہر ہے نعتیہ اشعار جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن سے بھی شغف رکھتے ہیں، قرآن کے جو ہے وہ ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو، اس علوم سے واقف ہیں. اللہ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 نام ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں، سبحان اللہ، یعنی جس کے اندر اشتراک ہے. اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ رکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. تو یہ اشتراک ہے، یہ شرک نہیں ہے. یعنی کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر اللہ کے ساتھ لیا جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کا نام کلمہ کے اندر جو توحید کی علامت ہے، جو یعنی ہمارے ایمان کی علامت ہے، جس سے ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، تو وہ کلمہ طیبہ کے اندر اللہ نے اپنے ساتھ جو ہے اپنے حبیب کو رکھا. لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی رفعتیں اور برکتیں ہیں. اور میلاد کی یہ بھی ایک میلاد تھا، جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا کہ حضرت شیس علیہ السلام کو جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ایک نصیحت اور وصیت کر رہی تھی، تو یہ بھی ایک میلاد کا رنگ تھا. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کا نام کا چرچا، ان کے عظمتیں اور عزتیں، رفعتیں جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے کہ جہاں بھی دنیا کے اندر، جہاں بھی کائنات کے اندر 7 آسمانوں پہ جانے کا جو ہے مجھے اتفاق ہوا، جانا ہوا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے ہر عزت کے مقام پر جو ہے اللہ رب العزت نے لکھ رکھا. اور پھر وارا فانا اللہ کا ذکر، تو آپ کا ذکر تو جو ہے وہ اللہ نے بڑھانا ہے. کوئی کیا کم کرے گا یا کوئی کیا کرے گا، ٹھیک ہے. جب اللہ جو خالق و مالک ہے، جو کائنات کا کنٹرول، اس کرسی طاقت جس کی ہے، جس کے یعنی قبضہ قدرت کے اندر ہماری جانیں ہیں، تو جب اس نے وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میں نے آنے والی ہر گھڑی کے اندر، ہر سیکنڈ کے اندر، ہر لمحے کے اندر جو ہے وہ بلند کرنا ہے، تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہوا جائے، اور پھر اللہ اور اس کے حبیب کا جو ہے ذکر جو ہے، تذکرہ جو ہے وہی کرتے ہوئے جو ہے زندگی سادگی، عاجزی، انکساری کے ساتھ گزاری جائے، تو یہی بہتر ہے. قاری صاحب قبلہ ظاہر ہے ہر بچے کا ذوق شوق جو ابتداً جس طرح آپ نے بتایا 8-9 سال کی عمر کے اندر جو ہے یہ رجحان تھا نعت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف توصیف کے ساتھ. ہر ایک بچے کا آئیڈیل بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی کو آپ کاپی کرتے ہیں یا کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ایسا مجھے پڑھنا چاہیے. کچھ بچے میں نے ابھی بھی دیکھا کہ کچھ نعت خواں جو ہے وہ کہتے ہیں جی سید فصیح الدین سہروردی صاحب کو جو ہے ہم نے جیسے وہ پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر بندے کا ایک اپنا تو آپ کا آئیڈیل اس فیلڈ کے اندر جو ہے کون تھا؟ کس کو فالو کرتے تھے؟ زیادہ دل کرتا تھا کہ یار جیسا یہ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں. اعظم چشتی صاحب بڑا نام گزرا، سید فصیح الدین سہروردی صاحب ہیں، بڑے بڑے نام ہیں یعنی نعت خوانی کے اندر. میں نے الحمدللہ باقاعدہ جو ہے نا جیسے میں نے کہا کہ سیکھا ہے قبلہ شاہ صاحب سے. میں نے نعت خوانی کے جو آداب اور ادائیگی وغیرہ یہ میں نے قبلہ شاہ صاحب سے میں نے سیکھے. باقی یہ جو میرا جو انداز ہے وہ اپنا ہی ہے، کوشش کرتا ہوں لیکن میرا ایک اپنا انداز ہے پڑھنے کا.
اور بڑے بڑے ماشاءاللہ شعراء گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت تو ماشاءاللہ کمال ہیں، ختم ہے نا جی، وہ ختم ہے بس۔ ان کے بعد اگر شاعر کوئی ہے تو وہ اعظم چشتی صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام لکھا، اور میں اکثر ان کا کلام میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اور بڑے اور بھی نعت خوان عاشقاں جو ہے نا وہ احمد رضا خان کے علاوہ کوئی اعلیٰ حضرت جب ان کا ذکر آ گیا، ان کا کلام آ گیا تو پھر جو ختم ہو اختتام۔ بالکل بڑے بڑے جی مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مولانا روم جو ہے رومی، کلام رومی، جب عشق مصطفیٰ کی جو ہے وہ تار چھڑے تو پھر ان دونوں کا ذکر نہ ہو تو یہ مکمل نہیں ہوتا۔ بالکل ایسی بات۔ پھر اقبال جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ، ان کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ منقبت مولا علی کے بھی 2 اشعار جو ہیں جی ضرور، اور پھر ہم جو کہ پیرانے پیر ہیں اور جن سے آپ کی نسبت ہے، الحمدللہ، جو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ انبیاء علیہ السلام میں ہے، اسی طرح اولیاء کے اندر جن کا مقام بے ہے، شک بے شک، حضرت غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ مولا علی کیونکہ ذرا سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں، تو مولا کائنات کے بارگاہ کے اندر 2 اشعار اور پھر حضرت غوث اعظم انشاءاللہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ یہ بھی کلام حضور تاجدار گولرا سید نصیر الدین شاہ صاحب کا ہے، سماعت فرمائیں۔ ہاں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو
معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط, تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط, تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. قاری صاحب کی بلا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور ماشاءاللہ منقبت مولا کائنات مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے پیش کیا, اور پھر اولاد علی سے جو ہے ماشاءاللہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتیہ سلسلے کے جو ہے بہت بڑے بزرگ ہیں, حضرت مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ خانوادے سے. تو بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا ہے. سامعین و ناظرین, یہ چیز جو ہے دیکھیں, میلاد کا ذکر ہوتا ہے جب, تو پھر آل مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے, آل نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور پھر اولاد علی کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے, کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے. اور اہل بیت اطہار کی بات کی جائے, اصحاب کی بات کی جائے, ان کو قدر و منزلت, عزت و عظمت, رفعت جو کچھ بھی ملا ہے وہ صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملا. بے شک ان کی اگر عزت اور احترام ہم کرتے ہیں آج, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے ہے, ان کی نسبت سے ہے, انہی کی بدولت ہے. تو یہ ضروری ہے, یہ ہماری زندگی کا جو ہے حصہ ہے, کیونکہ ان کی نسبتیں جو ہے بڑی اونچی ہیں, اور نسبتوں والے لوگ جو ہے وہی نسبتوں کا پاس اور نسبتوں کی جو ہے وہ عزت اور عظمت جو ہے وہ سمجھتے ہیں. میں چاہوں گا قاری صاحب قبلہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر جی ضرور انشاءاللہ. حضور کہ آپ حسنی حسینی جو ہے ماشاءاللہ سید ہیں, بے شک ان کی بارگاہ کے اندر بھی جی. سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں, سن فریاد پیران دیا پیرا, میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا اڑیا وچ کپراں دے, جتھے مچھنا بیندے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی, میری خبر لئیو جٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو, سوئی کدی لگ دے تر کے بغداد شہر دی کی نشانی, اچیاں لمیاں چیرا
من میرا پرزے پرزے جیویں درزی دیاں لیرا لیرا دی گل کفنی پاکے میرا لسان سنگ فقیراں بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو کرساں میرا میرا ہو اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کیا بات ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ کلام آپ نے جو ہے بڑے خوبصورت انداز کے اندر، اور حاضری جو ہے پیران پیر دستگیر حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر جو ہے میلاد کے حوالے سے جو ہے حقائق جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں. مختصراً جو ہے وہ مفہوم بیان کروں گا سننے دیکھنے والوں کو، جو لوگ جن کو علم نہیں ہے. صحابہ کا جو ہے ایک مجمع مسجد نبوی کا جو ہے صحن تھا، بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی، تذکرہ ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جو ہے وہاں تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ صحابہ آپ کیوں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں، سر جو کہ کیا میٹنگ کیا جلسہ ہو رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں صرف اس لیے بیٹھے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہم میں بھیج کے کتنا بڑا احسان کیا. کتنا بڑا جو ہے اللہ کا احسان ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گیا آج. کتنی عزتیں، عظمتیں، رفعتیں جو ہیں آپ کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، صراط مستقیم آپ کے صدقے ہمیں. تو ہم صرف یہی سوچ رہے تھے اور ہمارا مقصد کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ قسم اٹھا کے کہو کہ آپ یہی سوچ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے. حالانکہ آپ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں. تو ظاہر ہے گواہ بنانا تھا فرشتوں کو بھی. تو اللہ کا ایک نظام ہے، قدرت ہے، وہ ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے. تو قسم اٹھا کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا، یہی مقصد. کہ گواہ ہو جاؤ کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اسی کے صدقے جو ہے آپ کو انشاءاللہ نوازے گا. یہ پہلا میلاد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر جو ہے صحابہ نے یہ میلاد منا کر دکھایا. تو یہ میلاد کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن جو محور ہے، مرکز ہے، منبع ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑے احسان پر جو ہے، جو اس کائنات پر، کائنات کے ذرے ذرے پر جو ہے اللہ کی ذات نے کیا ہے. میں چاہوں گا کہ سلام کے 2 اشعار اور پھر اختتام کریں گے انشاءاللہ. اختتام بھی گئے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بہت شکریہ، نوازش اختتام جو ہے ہوا چاہتا ہے آج کی اس خوبصورت جو ہے نشست کا۔ قاری تنویر اقبال قادری صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جتنے سننے دیکھنے والے ہیں اپنے فیڈ بیک سے، اپنی جو ہے آپ ضرور جو ہے اپنے رد عمل سے ہمیں جو ہے آگاہ کیجئے گا۔ ZMC TV نیٹ ورک پر پس پردہ کو جو ہے ضرور پروموٹ سپورٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، آگے لوگوں تک پہنچایا کریں۔ اور سامعین و ناظرین، ان اختتامی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویک کے لیے کہ اس کائنات کے اندر اتحاد اتفاق ممکن ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات کے ذریعے سے ممکن ہے۔ یہی محور و مرکز اور منبع ہے۔ ان کی ذات پر جو ہے اگر اعتقاد کر لیں، ان پر جو ہے یکجا ہو جائیں تو پھر ہی اتفاق و اتحاد اور سارا سلسلہ جو ہے امن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ ان اشعار کے ساتھ جو ہے اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اجازت دیجیے۔ قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ نگہبان۔